آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا, مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے, حسن جمال سے نیچے کی چیز. اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو, پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے بچے جو ہے نا, بچے حسین ہوتے ہیں, جمیل نہیں ہوتے. بچے کتنے پیارے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں. جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو. لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہے جمال, یعنی ہر لحاظ سے اعضاء میں تناسب ہو, بولنے کا انداز, چلنے کا انداز, بات. بچے جو چلتے ہیں ٹیڑھے میڑھے چلتے ہیں, بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں, تو یہ جمال تھوڑی ہے. جب جوان ہوتے ہیں, کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے, بعض پھدک پھدک کے چلتے ہیں ٹھیک ہے, جمال نہیں ہوتا. بعض کی چال بڑی اسٹائلش ہوتی ہے, ان کو بنینزا والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا. تو باڈی لینگویج ہے, بولنے کا انداز ہے, یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا, ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا. یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے, حسن میں زیادہ تھے. تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے, کیونکہ حسن تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا, رہی نہیں. رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات, آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں, حضرت عائشہ اور دوسری. وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو. عورتیں حسین ہوتی ہیں, مرد جمیل ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑا واضح. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپ حیران ہو یار یہ تو غلط غلط باتیں شروع کر دی ہیں. حقیقت ہے یہ, مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے, تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے. عورت کو تو کمزور بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار, کوئی پریشانی کی بات. مرغا, میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں نا تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں. مرغے میں حسن نہیں ہے, کیا ہے؟ جمال ہے. حسن مرغی میں. اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا, جمال کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا. اس میں کیا ہے؟ روب ہے, جمال ہے, کلغی ہے, اس کی آواز ہے, کیسے چیختا ہے. مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے. چال دیکھو مرغے کی, اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا, گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ جمال ہے. ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے؟ شیر. بال ہیں, اس کی چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے. اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا, سرخاب, سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں. سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے. مور کو دیکھ لو, مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے. جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو. تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ان میں حسن ہے نا. حسن کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے انسان, فوراً مائل. جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے, بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مننے, چھوٹا منا کہتے ہیں نا لوگ اس کو. لیکن جمال کب پیدا ہوگا؟ جوان ہو جائے گا.
پھر اس میں بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں، بات کرتے ہیں توتلے. یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں، چلنا سیکھ جائیں، لڑکے نہیں، گرے نہیں، گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں. پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی، ایسی چال، اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. آج پبلک کو ہنستے ہوئے تو دیکھو، ان کے لطیفے پہ اتنی ہنسی نہیں آتی جتنی ان کی ہنسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو پبلک ہنس رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا، یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ، ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا. کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے کر کے. میں ایک دن میں نے کہا ٹائر وائر پھٹا ہے، کوئی ہوا نکل رہی ہے، پتہ چلا کوئی بندہ ہنس رہا ہے. عجیب سے ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ، ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح. رو رہے ہیں تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے. کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو، ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی، کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاشق ہو جاتے تھے. اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی. یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور شادی 9 سال کی لڑکی سے کی ہے، یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے. امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے. وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سودا سفر میں، وہ دوسرے اونٹ پہ، اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا، کیا ہوتے تھے وہ کجاوا رکھا جاتا تھا، اس میں حضرت سودا ہیں اور اونٹ کے دوسرے اس میں حضرت عائشہ ہیں. اس وقت آپ کی 2 زوجات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے سفر میں، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی ان کا بھی حق ہے. کچھ دیر کے لیے حضرت سودا کے پاس چلے گئے. حضرت عائشہ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف کہ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لاشعوری یعنی غیر طبعی. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر کے ہلاک ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے کہیں؟ ڈائلاگ ہوتے ہیں، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا، 500 روپے کا بیلنس جلواتے ہوئے جان نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا، باتیں تو بہت ہیں. اور اگر عشق ہوتا بھی ہے تو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے نا، بیوی سے تھوڑی ہوتا ہے. میاں بیوی کے تو جذبات وہ تھوڑی رہتے ہیں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہوتے ہیں. تو منع کے ابا اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ منع کی امی ہے اور یہ منع کے ابا ہیں. تو 9 سال 10 سال آپ کی عمر ہے اور 50 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایک 9 سال کی جوان لڑکی کو 50 سال کے اپنے شوہر سے اتنا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں جا کر کیوں بیٹھے ہیں. وہ اگر آج گوروں کے اعتراضات سن لیں، بولیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ان پر ظلم ہوا، وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، میرے باپ نے میرے لیے جو اس سے بہتر سلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کیے وہ کیا تھے؟ وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشکال ہوتا، کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے تو آدھا باقی تقسیم کیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے.
خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، یعنی جو انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا، وہ تو تھے ہی نہیں. فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی، آپ کے انداز، آپ کے بول، آپ کی چال بات کرنے کا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا رونا، آپ کے اخلاق. ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے. ہم کیسے غصے میں پھڑپڑاتے ہیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے تھے، فحش کلام نہیں تھا، سخاوت تھی. دل کے باطنی اخلاق بھی بہت اچھے، بے انتہا سخاوت، فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں. ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو. وہ شخص کہیں بھاگ بھوگ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے وہ بہت بڑا مجرم تھا، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بھئی میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں، کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے. کیسے عجیب اخلاق ہیں. کیوں؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا، اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو. آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے. کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے، جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو. اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ اخلاق تھے.